تاریخ میں نا ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جو ہمیں طاقت، غرور اور پھر اس کے انجام کے بارے میں بتاتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی کہانی پر بات کریں گے، ایک بہت ہی قدیم اور طاقتور قوم کی کہانی جسے صرف ایک چیز نے، ایک مہلک خامی نے تباہ کر دیا، اور وہ تھی تکبر۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو سچ پوچھیں تو آج بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور؟ دیکھیے، یہ کوئی سوال نہیں تھا، یہ تو قوم عاد کا ایک دعویٰ تھا، ایک اعلان تھا، اور یہی وہ نعرہ تھا جو ان کے غرور کی اور پھر آگے چل کر ان کی تباہی کی بنیاد بنا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ان کے پاس ایسی کیا طاقت تھی؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے قوم عاد کی، کہہ لیں کہ بے مثال طاقت سے۔ ایک ایسی قوم جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا، یا کم از کم وہ ایسا ہی سوچتے تھے۔ انہیں اپنی طاقت پر اتنا زیادہ بھروسہ تھا، اتنا ناز تھا کہ وہ خود کو لاپہانی سمجھ بیٹھے تھے۔ کچھ روایات کے مطابق ان کے قد، سوچئے ذرا، 150 فٹ تک لمبے ہوتے تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، اتنی بڑی جسامت، یہی تو ان کے احساس برتری کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ وہ زمین پر ایسے چلتے تھے جیسے کوئی پہاڑ چل رہا ہو، اور بس اسی چیز نے ان کے دماغ میں یہ بات پکی کر دی تھی کہ بھائی، ہمارا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ اور یہ صرف قد کی بات نہیں تھی، وہ اپنی طاقت کا کھلم کھلا مظاہرہ کرتے تھے۔ سوچیں، پہاڑوں سے بڑے بڑے بھاری پتھر کاٹ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ بڑے بڑے اونچے اور مضبوط محل بناتے تھے۔ اپنی اسی طاقت کے زور پر وہ پوری سرزمین پر راج کرتے تھے۔ انہیں تو پکا یقین ہو گیا تھا کہ ہم تو ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور ظاہر ہے یہی سوچ ان کے غرور کو اور بڑھاتی چلی گئی۔ لیکن ان کی ساری طاقت کے باوجود ان کی اصل کمزوری جسمانی تھی ہی نہیں، وہ تو اندر سے کھوکھلے ہو رہے تھے۔ ایک گہرا تکبر، ایک ایسا غرور جس نے انہیں بالکل اندھا کر دیا تھا، اور یہی وہ زہر تھا جو آخرکار ان کی تباہی کا سبب بنا۔ عربی میں اس خامی کو تکبر کہتے ہیں، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف فخر یا پرائیڈ نہیں تھا، نہیں، یہ اس سے کہیں آگے کی چیز تھی۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جب انسان سمجھنے لگتا ہے کہ میں ہی سب سے بہتر ہوں، اور اسی غرور میں آ کر وہ ہر سچائی کو، ہر نصیحت کو ٹھکرا دیتا ہے۔ قوم عاد کا بھی بالکل یہی حال تھا۔ اور ان کا تکبر کس حد تک پہنچ چکا تھا، اس کا اندازہ ان کی اس بات سے لگائیں۔ وہ کہتے تھے، اگر کوئی عذاب آیا نا تو ہم اسے اپنے ہاتھوں سے روک دیں گے۔ مطلب سوچیں تو صحیح، یہ صرف کوئی بات نہیں تھی، یہ ان کے وہم کی انتہا تھی۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ان کی جسمانی طاقت کے آگے کوئی چیز نہیں ٹک سکتی، یہاں تک کہ کوئی آسمانی آفت بھی نہیں۔ لیکن جیسا کہ ہر کہانی میں ہوتا ہے، یہاں بھی ایک موڑ آیا۔ ان کی زندگی میں یہ موڑ آئے حضرت ہود علیہ السلام۔ وہ ان کے لیے ایک موقع لے کر آئے تھے، ایک آخری موقع، لیکن قوم کے غرور نے، ان کے تکبر نے اس موقع کو بھی ہاتھ سے جانے دیا۔ یہاں آپ ان دونوں کے درمیان فرق صاف دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف حضرت ہود کی بہت سادہ اور عاجزانہ نصیحتیں تھیں کہ خدا کی عبادت کرو، اس سے معافی مانگو، اور دوسری طرف قوم کا کیا جواب تھا؟ تکبر سے بھرا ہوا، تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ہم اپنے باپ دادا کے طریقے نہیں چھوڑیں گے۔ مطلب صاف تھا، انہوں نے جان بوجھ کر سچائی کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اور جب نصیحت کو اس طرح ٹھکرا دیا جائے تو پھر انجام تو آنا ہی ہوتا ہے۔ اب یہ کہانی اپنے کلائمیکس پر پہنچ رہی ہے، ایک ایسے مقام پر جہاں ان کا غرور ایک ایسی طاقت سے ٹکرانے والا تھا جو ان کی سوچ، ان کے تصور سے بھی کہیں زیادہ بڑی تھی۔ ہوا یہ کہ پورے 3 سال سے وہاں شدید خوش سالی تھی، قحط پڑا ہوا تھا۔ پھر ایک دن افق پر ایک بادل نظر آیا۔ اب آپ خود سوچیں، 3 سال کے بعد بادل دیکھ کر ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، وہ پانی کے لیے ترس رہے تھے، اور انہوں نے فوراً سمجھ لیا یہ رحمت کا بادل ہے۔ وہ تو جشن منانے لگے، خوشیاں منانے لگے کہ چلو بھئی، آخرکار بارش ہوگی۔ لیکن یہی ان کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی، ان کی سب سے بڑی غلطی۔ جس چیز کو وہ اپنی نجات سمجھ کر خوش ہو رہے تھے نا، اصل میں وہی ان کے خاتمے کی شروعات تھی۔ کیونکہ وہ بادل رحمت کا نہیں تھا، وہ تو عذاب کا پیغام لے کر آیا تھا۔ اس بادل سے ایک ایسی خوفناک آندھی شروع ہوئی جو رکی ہی نہیں،
پورے 7 رات اور 8 دن مسلسل وہ آندھی سب کچھ تباہ کرتی رہی۔ یہ کوئی عام طوفان نہیں تھا، یہ تو قہر تھا۔ اور جب 8 دن بعد یہ طوفان تھما تو پیچھے کچھ نہیں بچا سوائے ایک خوفناک گہری خاموشی کے۔ اور اس خاموشی میں کیا منظر تھا! وہ دیو جیسے طاقتور لوگ زمین پر ایسے بکھرے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ ذرا اس تصویر کو ذہن میں لائیں، کہاں وہ پہاڑ جیسے لوگ اور کہاں یہ انجام! ان کی پہلی طاقت اور اس المناک انجام میں کتنا بڑا فرق تھا! تو کہانی کا اختتام تو ایک بہت ہی اداس خاموشی پر ہوتا ہے، لیکن یہ خاموشی بولتی ہے۔ یہ اپنے اندر ایک ایسا سبق رکھتی ہے جو کبھی پرانا نہیں ہو سکتا، ایک ایسا سبق جو رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ جب وہ ہوا رکی نا تو قوم عاد کا ایک بھی فرد زندہ نہیں بچا تھا۔ کچھ باقی تھا تو بس ان کے خالی گھر، ان کے ویران محلات، ان کی وہ ساری طاقتیں، ان کے بڑے بڑے دعوے، ان کی اونچی اونچی عمارتیں، سب کچھ ایک لمحے میں بے معنی ہو کر رہ گیا۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت ہی اہم سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے کہ اصل طاقت ہے کیا؟ کیا یہ جسمانی قوت اور تکبر کا نام ہے، یا پھر اصل طاقت عاجزی اور سچائی کو مان لینے کی ہمت ہے؟ قوم عاد نے تو اپنا انتخاب کر لیا تھا، اور تاریخ آج بھی ان کے انجام کی گواہی دیتی ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارا انتخاب کیا ہوتا ہے؟